الرحمن الرحیم یا علی مدد۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ قدر میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو قدر کی رات نازل کیا، اور تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے۔ یہ رات، جس رات قرآن نازل ہوا، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اب مقام فکر ہے اس لفظ الف شہر پر کہ 1000 مہینوں سے کیوں؟ کیونکہ اللہ بار بار قرآن پاک میں دعوت فکر دیتا ہے کہ آپ میرے اس کتاب میں، میرے اس فرمان پہ غور کریں، اس پیغام پہ کہ میں اللہ کہنا کیا چاہتا ہوں۔ اب اس آیت مبارکہ میں لفظ الف شہر یعنی کہ 1000 مہینوں سے افضل ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ جس رات یہ کتاب قرآن نازل ہوا وہ رات قیامت تک آنے والے تمام راتوں سے افضل ہے، نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ 10,000 سالوں سے افضل ہے، نہیں کہا۔ اور یہ بھی نہیں کہا کہ 5,000 سالوں سے افضل ہے، نہیں کہا۔ ایسے بھی نہیں کہا کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ 1000 سالوں سے افضل ہے، نہ 1000 سال سے افضل بھی نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 سالوں سے نہیں، وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے جس رات قرآن نازل ہوا۔ اس کا مطلب کہ اللہ کی نظر میں کچھ اور بھی راتیں ہیں جو شب قدر سے مشابہت رکھتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن 2 قسم کے ہیں، ایک ہے صامت قرآن، دوسری ہے ناطق قرآن۔ صامت قرآن یہ کتاب، اور ناطق قرآن اہل بیت۔ حضور پاک کی معروف حدیث ہے، اور اتنی معروف ہے کہ جس نے بھی حدیث کی کتاب لکھی ہے اس حدیث کو ضرور نقل کیا ہے۔ کوئی بھی ایسی حدیث کی کتاب نہیں ہے جس میں یہ حدیث نہ ہو۔ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم کے بیچ میں 2 چیزیں، امت سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ میں تمہارے بیچ درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، میری اہل بیت۔ اور لفظ کیا ہے؟ ثقلین، ثقل 1 وزن، ثقلین 2 وزن۔ مثلا اگر 2 مغرب ہوں تو اس کو کہتے ہیں مغربین، 2 شہزادے ہوں تو ان کو کہتے ہیں حسنین، 2 وزن برابر ہوں تو ان کو کہتے ہیں عربی میں ثقلین۔ میں تم کے بیچ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری اہل بیت۔ اب جو خاصیت اللہ کی کتاب قرآن کی، وہ خاصیت اللہ کے رسول اہل بیت کی، جو صفت اللہ کی کتاب قرآن کی، وہ صفت رسول کی اہل بیت کی۔ اب قرآن ہادی، اہل بیت ہادی، قرآن شفا، اہل بیت شفا، قرآن معجزہ، اہل بیت معجزہ، قرآن رحمت، اہل بیت رحمت، قرآن نور، اہل بیت نور، قرآن نازل ہوئی تو اہل بیت بھی نازل ہوئی۔ اگر ہم کہیں کہ اہل بیت نازل نہیں ہوئی تو پھر وزن برابر نہیں ہوا۔ جو خاصیت قرآن کی، جو صفت قرآن کی، وہ صفت اہل بیت کی۔ ایسے نہیں ہے کہ میں نے بات کر دی، میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں۔ دیکھیں کہ سورہ عمران کی آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک زمین پر انسانوں کی عبادت کے لیے پہلا بیت کعبہ ہے، جو بڑی برکت والا
اور عالمین کے لیے ہدایت ہے، ہدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ کعبہ کیسے ہدایت ہے؟ اب کسی بھی حاجی کے سر پر قرآن رکھ کر کے پوچھو، آپ جب گئے تھے کعبے میں، کیا کعبے نے آپ سے بولا تھا؟ وہ کہے گا نہیں۔ کیا کعبے کے دیواروں پر کچھ لکھا ہوا ہے جس کو پڑھ کر کے آپ کو ہدایت ملی؟ کہے گا نہیں۔ پھر کعبہ ہدایت کیسے ہے؟ کعبہ اپنے پاس بلا کر مولا علی مشکل کشا کی آمد کیا نشان دکھا کر کے ہدایت کرتا ہوئے، دیکھو کہ یہ پتھر کی دیوار کو چیر کر اندر داخل ہوا تھا، نازل ہوا تھا۔ یہی کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ اب قرآن پاک میں ہے سورہ حشر میں اللہ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر میں نازل کرتا اس قرآن کو جبل پر، پہاڑ پر، تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ پھٹ جاتا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں آگے کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ فکر کریں۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر میں قرآن کو نازل کرتا جبل پر تو جبل پھٹ جاتا، اور اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں نے مثال بیان کی ہے تاکہ تم غور کرو۔ اب ہم غور کریں، قرآن کے نازل ہونے سے جبل کیوں پھٹ رہا ہے؟ اس لیے کہ قرآن نور ہے، اس نور کی تاپش کو جبل برداشت نہیں کر سکتا۔ اب ایسا ہوا بھی ہے، نور کے آنے سے جبل پھٹا بھی ہے۔ اب سورہ اعراف کو پڑھنا، اللہ کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اس کے رب نے تجلی دکھائی، تجلی کی جبل پر، تو جبل پھٹ گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اب بات ثابت ہوئی، جب اللہ نے موسیٰ کو جبل طور سینا پر تجلی دکھائی تھی نور کی، تو جبل ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، موسیٰ بے ہوش ہو گیا تھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اگر میں نازل کرتا اس قرآن کو جبل پر تو یہ جبل پھٹ جاتا، کیونکہ قرآن نور ہے۔ اب یہی کعبہ ہدایت کرتا ہے، اپنے پاس بلا کر کے کہ عقل کے اندھے کعبہ مسلمانوں کو اپنے گرد چکر لگوا کر کے، 7 چکر لگوا کر کے یہ ہدایت کرتا ہے کہ عقل کے اندھے دیکھو یہ نشان علی کا نور پتھر کی دیوار کو توڑ کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ اب اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں، اگر میں نازل کرتا یہ قرآن جبل پر تو جبل پھٹ جاتا، اور موسیٰ کو جب نور کی تجلی دکھائی تو جبل پھٹ گیا، اور کعبے کی دیوار کے اندر جب مولا علی کا نور نازل ہوا تو کعبے کی پتھر کی دیوار پھٹ گئی، اور یہی کعبہ ہدایت کرتا ہے۔ اب مولا علی کی جو مادر گئی تھی کعبے کے اندر، وہ بیٹا پیدا کرنے نہیں گئی تھی، بیٹا لینے گئی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے اس کو وحی کی تھی کہ آ میرے گھر سے بیٹا لے کے جا۔ کہتے ہیں انبیاء کے علاوہ کسی کے پاس وحی نہیں آ سکتی۔ اب قرآن پڑھیں سورہ نمل کو، اللہ کہتا ہے میں شہد کی مکھی کو وحی کرتا ہوں۔ شہد کی مکھی پر وحی آ سکتی ہے؟ کیا علی مولا کی اماں پر وحی نہیں آ سکتی؟ یہ بی بی بیٹا لینے گئی تھی، کعبے سے اٹھانے گئی تھی جو نازل ہوا تھا۔ جس مولا علی کی تلوار آسمان سے نازل ہوتی ہے، کیا وہ علی ہماری طرف پیدا ہوگا؟ جس طرح مولا کی تلوار نازل ہوئی، اسی طرح میرا مولا علی مشکل کشا کعبے کی پتھر کی دیوار کو چیر کر کے اندر نازل ہوا ہے۔ کہاں ہے ساقی پلائے ساگر طبیعت مچل رہی ہے، کہاں ہے ساقی پلائے ساگر طبیعت مچل رہی ہے، فلک کی انگڑاہٹ میں رہا ہے زمین بھی کروٹ بدل رہی ہے، ہوا نزول لم یلد کا ولم یولد کے گھر میں دیوار کعبہ یہ پھٹ کے کہہ رہی ہے، اسد کی مادر اسد کی بیٹی اسد اللہ کو اٹھا کر خدا کے گھر سے نکل رہی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا یا علی مدد۔